بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبدالباسط احمد اور اس وقت میں موجود ہوں لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ولید مختار کے ساتھ جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں. انشاءاللہ آج ان سے لمز کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. کیا ایکسپیرینس رہا ہے ولید آپ کا لمز کے حوالے سے, اس کے لائف سٹائل کے حوالے سے؟ ایکسپیرینس تو میرا کافی اچھا رہا ہے لمز کے ساتھ, کیونکہ جب میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اور میرا ادھر فرسٹ ویک تھا تو ایک او ویک ارینج ہوا تھا اور اس میں ہمیں 2 کوچز الاٹ کیے گئے تھے. تو مجھے یہ ادھر ایک کافی ریلیکسنگ چیز جو فیل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ادھر کافی ڈائیورس لوگ آئے ہوئے تھے, ڈائیورس کمیونٹی سے لوگ آئے تھے, ڈائیورس کلچر سے آئے تھے. لائک میرے ساتھ گلگت کے لوگ بھی تھے, کراچی کے لوگ بھی تھے, میں خود بھی مردان کا ہوں. تو ایک یہ تھا ان کے ویک کا مین جو ایم ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ ہاں جو مین ایم ہوتا ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ فرینڈشپ پہ, سوشلائزنگ پہ زیادہ سے زیادہ فوکس رکھتے ہیں تاکہ بندہ ادھر جب آ جاتے تو اوبویسلی نروس ہوتے ہیں. تو وہ نروسنس ختم کرنے کے لیے وہ لوگ یہ اس ویک میں ڈفرینٹ گیمز ہوتے ہیں, کیمپس ٹورز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں. تو اس میں پھر کافی بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور پھر اگلے ویک سے جو عام روٹین ہوتا ہے, کلاسز کا روٹین اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس میں پھر تم لائک ایونٹس بھی ہوتے ہیں, کلاسز بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھار مطلب ہاں بیزی ایک روٹین اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ پھر مینیج کرتے لوگ ایونٹ کے ساتھ. کبھی کبھار کافی اوور ویم ہو جاتا ہے لیکن مینیج ہو جاتا ہے. صحیح ہے. لمز یونیورسٹیز باقی یونیورسٹیز سے کس طرح مختلف ہیں؟ میں خیال سے لمز ہے ڈفرینٹ باقی یونیورسٹی سے, کیونکہ وہاں جو اپرچونیٹیز بندے کو ملتی نا اور جو لائک کوالٹیز بندے میں بلڈ ہوتی ہے تو وہ آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کسی اور یونیورسٹی, کیونکہ یہ کہ فیکلٹی تو ہے ان کی کافی اچھی فیکلٹی ہے لیکن جو اپرچونیٹیز ملتی ہے ادھر تو وہ کافی اچھے, اور بندے کا ایکسپوجر مین چیز یہ کہ لائک ڈائیورس کلچر سے لوگ آتے تو وہ ایکسپوجر بندے کی اس طرح ہو جاتی ہے کہ تمہیں باقی کلچرز کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے تمہیں لائک. اور ایک یہ کہ ان کا ایک ہوتا ہے کیریئر فیئر جو کہ کافی جس نے مجھے کافی فیسینیٹ کیا تھا, کافی امپریس کیا تھا کہ یہ مطلب میں ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ کیریئر فیئر کیا چیز ہے. تو جب اس سال کا کیریئر فیئر ہوا تھا تو میں خود اس میں ایز اے والنٹیئر کام کر رہا تھا. تو اس میں تقریباً 132 تھے کہ 136 کمپنیز آئے ہوئے تھے, ملٹی نیشنل کمپنیز, اور وہ ادھر پھر لمز کے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپس آفر کر رہے تھے اور جابس آفر کر رہے تھے, اسکل بیس پہ ہائر کر رہے تھے. تو یہ کافی ایک اچھی چیز ہے. لمز یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن کرائیٹیریا ہے یا پروسیجر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کرے, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس میں کنفیوز ہے کیونکہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایک سسٹم ہے ان کا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کرنا ہمیں. ویل اوبیسلی پہلے تو آپ نے وہ ان کا جو انٹرنس ایگزامینیشنز ہوتے تو وہ آپ نے دینے, اور ان کے 2 ایگزامز ہوتے. ایک SAT کا جاتا ہے جو کہ امریکن ٹیسٹ ہے, امریکہ سے مطلب سارا بنا کے لائک ادھر چیک بھی ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے LCAT جو کہ پاکستانی پیٹرن پہ بنا ہوتا ہے. تو وہ بھی امریکہ کی طرف سے نہیں وہ لمز اپنی طرف سے مطلب انسٹیٹیوشن کی طرف سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن ان دونوں کے پھر ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں کی ہے. لائک سیٹ ایکسپینسو ہے, اسی طرح LCAT جو ہے وہ چیپ ہے. تو کچھ لوگ اور لائک سیٹ تم 3 دفعہ دے سکتے ہو, LCAT تم 1 دفعہ دے سکتے ہو. تو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں کے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب تم پہلے تو تم انٹرنس ایگزام دیتے ہو, پھر ان کے 1 منتھ انہوں نے فارمز کا ٹائم دیا ہوتا ہے. اس فارمز میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, کافی چیزیں ہوتی ہیں, تقریباً 8-9 پیجز کا فارمز ہوتا ہے. اس میں تم نے اپنے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو تمہیں ایوارڈز اینڈ ہانرز ملے ہوتے ہیں وہ تم نے شو کرنے ہوتے ہیں. مین چیز اس میں یہ ہے کہ ان کا پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ اس میں 2 کویسچنز ہوتے ہیں, لائک 605 to 600 ورڈز تم نے لکھنے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک کویسچن یہ ہوتا ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن لمز, لائک تم لمز کیوں آنا چاہتے ہو. اور دوسرا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ تم میں مطلب جو میجر تم چوز کر رہے ہو تو تمہیں لائک کیا سکلز ہے یا کیا چیزیں ایسی ہے کہ تم اسی بیس پہ یہ میجر سلیکٹ کر رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے.
پھر اس کے بعد تم نے یہ فارم سارے فل کر کے سبمٹ کروانے ہوتے اور پھر ویٹ کرنا ہوتا ہے رزلٹ کا, اور اسی طرح پھر اگر میرٹ میں نام آ گئے تو پھر ہو جاتا ہے. یونیورسٹی کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا وہ میٹرک اور ایف ایس سی کے 75% مارکس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اور اے لیولس کے لیے بی اور سی گریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور جو سیٹ اسکور ہوتا ہے تو اس کی کوئی مطلب ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہ تم جتنے اسکور بھی لے لو, پھر تمہارے فارم پہ سارا دیکھ کے تمہارے مارکس سیٹ اسکور کنسیڈر کر کے فارم. سیٹ جو انسٹیٹیوشن کی طرف سے ہوتا ہے, نہیں سیٹ جو وہ امریکن ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہ اسکور دیکھ کے سارا, اس کا کوئی اسپیسیفک اسکور ریکوائرڈ نہیں ہے. لائک تمہارا اسکور آ گیا فار ایگزامپل 1200, پھر تمہارے باقی پروفائل کو وہ لوگ دیکھیں گے کہ لائک تمہارے ایکسٹرا کریکولر اس میں کنڈیشنز نہیں ہوتے. ہاں, اس میں کچھ کنڈیشن نہیں ہے, تو اسی بیس پہ پھر ایڈمیشن ہوتا ہے. تو لمز یونیورسٹی جو ہے کون کون سے بی ایس پروگرامز جو ہے وہ آفر کر رہی ہے؟ اچھا, لمز میں بیسیکلی 4 اسکولز ہے. ایک بزنس اسکول ہے سلیمان داؤد اسکول آف بزنس, جس میں 2 پروگرامز وہ آفر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس اور ایک مینجمنٹ سائنسز. پھر اسی طرح ہیومینٹی اسکول میں اکنامکس ہو گیا, پولیٹیکل سائنس ہو گیا, ہسٹری ہو گئی, سوشیولوجی, اینتھروپولوجی, یہ چیزیں آفر کرتے. پھر لا اسکول میں, لا میں تو صرف ایک ہی میجر ہے, لا میجر. اور اسی طرح ایک اور اسکول ہے انجینئرنگ اسکول, تو اس میں آپ بی ایس فزکس بھی کر سکتے ہو, الیکٹریکل انجینئرنگ بھی کر سکتے ہو, کمپیوٹر سائنس بھی کر سکتے ہو, اور بی ایس بایولوجی بھی کر سکتے ہو. تو کافی فیلڈز ہیں اس میں. بہت سے لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے لمز کے حوالے سے کہ ایلیٹ کلاس لوگوں کی جگہ ہے یا انسٹیٹیوشن ہے, تو جو اسکالرشپس کی کرائٹیریا ہے وہ اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. ویل ایلیٹ لوگوں کی جگہ تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمارے ساتھ بیچ میں بھی کافی غریب لوگ ہیں. لائک یہ نیسیسری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جس بندے کے پاس پیسہ ہو تو وہی صرف لمز میں پڑھتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بیچ میں خود کافی ویک بیک گراؤنڈ سے لوگ ہمارے پاس ہے ادھر. ان کا اسکالرشپ کا کرائٹیریا بیسیکلی یہ ہوتا ہے, تم نے پہلے جو انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے نا, تو وہ پاس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد لائک اگر تمہارے اسکور کافی ہائی ہو تو تمہیں میرٹ اسکالرشپ بھی مل سکتا ہے. اور اگر تم افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ایک فارم ہوتا ہے فائنینشیل ایڈ فارم. تو اس میں پھر تم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ سارے اپنے ایسٹس وغیرہ شو کرنے ہوتے ہیں, سارا لائک ایک اسٹیٹمنٹ بھی تم اس میں ان کو لکھ دو کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, ان وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتا, ہمارے آلریڈی اتنے خرچے چل رہے. تو وہ آپ کو اسی بیس پہ اسکالرشپ دیتے. ایون کچھ میرے خود دوست ہیں, ان کو 120% اسکالرشپ ملا ہوا ہے. ایون لمز ان کو پے کرتے پر منتھ 15,000 to 20,000 یا اسی طرح. تو اسی طرح اسکالرشپس بھی مطلب یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ پرسیپشن مڈل کلاس بھی, ویک بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی, ہائی فائی بھی ہے اوبیسلی. لیکن اگر تم انٹرنس ٹیسٹ پاس کر دیتے ہو تو لائک آپ کے لیے پھر ایزی ہے, تھرو اسکالرشپ آپ اسکالرشپ آپ لے سکتے ہو ایزیلی. ان کو ایک فارم فائنینشیل ایڈ فارم کے تھرو. ٹو گیٹ ایڈمٹ ان دا لمز آپ نے اپنی تیاری کس طرح سے کی؟ کون کون سے اکیڈمیز آپ نے جوائن کی اس کی تیاری کے لیے؟ اچھا, میں پہلے جو ہے میں نے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لمز کا کرائٹیریا کیا ہے. تو اسی کا میں نے جو لائک ریسرچ اسٹارٹ کی, جو سیلیبس ہے, یہ مجھے بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ لائک میں مردان سے پڑھا ہوتا ہے, ہمارے ایریا میں اتنے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, اس سے اویئر نہیں ہے اتنے. تو میں نے میرے بھائی کا ایک دوست تھا پھر لمز میں نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, اس سے میں نے پوچھا کہ مجھے اکیڈمیز کا بتا. تو اسلام آباد میں نے ایک اکیڈمی کی ہوئی تھی, لیکن آئی تھنک جو ٹیسٹ اکیڈمی نے مجھے اتنا ہیلپ نہیں کیا تھا جتنا میرے سیلف اسٹڈی ہاؤس نے مجھے ہیلپ کیا تھا. کیونکہ میرا جو تھا, میرے میتھس جو تھا وہ تو اچھا تھا. بیسیکلی اس کے جو سیٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں دو ہی سبجیکٹس آتے ہیں, ایک انگلش اور ایک میتھس. تو میرا انگلش ذرا ویک تھا اور میتھس جو تھا میرا کافی اچھا تھا. تو میں نے پھر اکیڈمی جوائن کی. اکیڈمی میں مجھے یہ پتہ چلا کہ لمز
کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے, وہ کرائٹیریا کیا ہے. اس کے بعد میرے جو سیلف اسٹڈی آرٹس تھے نا, انہیں مجھے لائک کافی ہیلپ کیا. جب آپ کو کرائٹیریا کو پتہ چل گیا تو پھر آپ نے سیلف اسٹڈیز جو ہی وہ جو کی. بالکل میں نے بالکل پھر اپنی پریپریشن اسٹارٹ کیے اپنے گھر میں. میں نے ایریکا کے بکس یوز کیے تھے, کالج پینڈا کے بکس یوز کیے تھے, اور خان اکیڈمی ایک آن لائن سائٹ ہے وہ یوز کیا تھا. تو پھر میں نے اپنے سیلف اسٹڈی ہارس کے تھرو ٹیسٹ دیا تھا اور الحمدللہ پھر ہو گیا.